قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. یقیناً ہم نے تمہیں اے نبی کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانیک هو الابتر. یقیناً تیرا دشمن ہی بے نشان ہے، بے نام ہے. اب ہم اجمی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اور فصاحت بلاغت جو ہے وہ کہ الفاظ میں اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اچھا یہ لفظ ہو تو یہ وہ ہے، ایسا ہو تو. لیکن جب کوئی فصیح و بلیغ شخص جو ہے وہ بولتا ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ لاہور میں قرآن اکیڈمی میں جب میں تھا تو وہیں پر کراچی کی ایک فیملی تھی اور قرآن اکیڈمی لاہور میں ایک ہی دودھ دینے والا آتا تھا، وہ سب گھروں میں دودھ دیتا تھا، اکیڈمی میں بھی وہی دودھ دیتا تھا. شریف آدمی تھا بڑا. تو ایک دفعہ اس فیملی کو کہیں جانا تھا تو وہ اپنا پتیلا جو ہے وہ ہمارے گھر دے کے چلے گئے کہ دودھ والا آئے تو دودھ لے. شام کو واپس آئے تو بیل بجائی ان کے بچے نے آ کر. تو میری بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہ میں اسامہ ہوں. تو انڈی آپ نے دودھ لے لیا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھہرو میں لے کے آتی. تو فریج میں سے دودھ لا کے کڑایا تو اس نے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا. کہتا ہے آنٹی کھولا دیا. میں کہا کرتا سی ابالی دینے رہنا سی پنجابیاں نے. اب ایک لفظ میں وہ فرق آ گیا. حالانکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کھولانا جو ہے وہ ابالا دینا ہے، لیکن ہمارے محاورے میں نہیں ہے. تو اس طرح وہ فصاحت و بلاغت جو ہے، اب کوئی اردو سپیکنگ جو ہے وہ جب پنجابی بولے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، اور ہم جب اردو بولیں گے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ پنجابی ٹگے ہیں، اردو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ جو صورت تھی جب یہ نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے اسے کعبے میں لٹکا دیا. ان کا رواج کیا تھا؟ فصاحت و بلاغت کے بڑے شوقین تھے. جو بہترین ادب پارا ہوتا تھا یا کوئی شعری مجموعہ ہوتا تھا تو اس کو کعبے میں لٹکاتے تھے کہ یہ بیسٹ کلام ہے، اور اس کو پھر اتارتے تبھی تھے کہ جب محسوس ہوتا تھا کہ اس سے بہتر کلام آ گیا. تو ایک صحابی نے یہ لٹکا دی کعبے میں. تو عرب کا بہت بڑا شاعر آیا تو اسے پڑھ کے کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ہم تو نہیں اپریشیٹ کر سکتے، اس نے اپریشیٹ کیا. يا